الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے سنت کی اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ کے خلاف ہرا کی ان برساتی ندیوں کے متعلق دعویٰ پیش کیا جن سے وہ کھجوروں کے باغات کو سیراب کرتے تھے۔ انصاری نے کہا، پانی چھوڑ دو کہ گزر کر میرے کھیت میں آ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ دونوں اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا، زبیر اپنے باغ کو سنیج کر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کے پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر فرمایا، زبیر باغ کو پانی دو، پھر پانی کو روک کے رکھو حتیٰ کہ منڈیروں تک پہنچ جائے اور باغ خوب سیراب ہو جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے خیال میں تو یہ آیات اس بارے میں نازل ہوئی ہے، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ کو منصف نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی ناگواری بھی محسوس نہ کرے اور اسے پوری طرح تسلیم کرے۔ دریا اور اندازی وغیرہ کے پانی پر ان لوگوں کا حق فائق ہے جن کی زمین میں پانی پہلے پہنچتا ہے۔ ان کی ضرورت پوری ہونے کے بعد ان کے ساتھ والوں کا حق ہے۔ ہمسائے کی ضروریات کا خیال رکھنا مسلمانوں کا اخلاقی فرض ہے۔ فیصلہ کرتے وقت بہتر ہے کہ اس انداز سے فیصلہ کیا جائے جس میں دونوں فریقین کو فائدہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 128 ہے، صلح کرنا بہتر ہے۔ حقدار کو پورا حق دلایا جائے تو یہ بھی درست ہے، اگرچہ اس سے دوسرے فریقین کو فائدہ نہ پہنچے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جو فیصلہ کیا تھا اس میں فریقین کے فائدے کو مد نظر رکھا تھا، بعد میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو پورا حق دلوا دیا۔ منڈیر سے مراد چھوٹی سی دیوار سے مشابہ حد بندی ہے، یعنی اتنا پانی دو کہ کھیت پورا بھر جائے۔ اس کا اندازہ علماء کرام نے پاؤں کے ٹخنے تک بیان کیا ہے، یعنی اتنا پانی ہو جائے کہ کھیت میں پاؤں رکھیں تو ٹخنوں تک پانی پہنچے۔ یا اس سے مراد وہ منڈیر ہے جو کھجور کے ہر ایک درخت کے گرد بنائی جاتی ہے تاکہ تھالے گڑھے میں پانی بھر جائے۔ ناگوار بات سن کر دل میں ناراضی پیدا ہونا اور چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہونا بشری تقاضا ہے، لیکن غصے کا اثر فیصلے پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاضی کو غصے کی حالت میں دو افراد کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی۔ صحیح بخاری کا حدیث نمبر ہے 7158 اور صحیح مسلم کا نمبر ہے 1717۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت حاصل تھی،
اس لیے اپنے غصے کی حالت میں بھی ہر بات حق اور درست ہی فرماتے تھے، جبکہ کوئی اور شخص اس سے معصوم نہیں۔ بعض ظنی بری چیز ہے جس کی بنیاد شیطان وسوسہ پر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ تصور کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کرتے ہوئے قرابت کا لحاظ کیا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اختلاف کے موقع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے اور پھر اس فیصلے کو خوش دلی سے قبول کیا جائے۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی عالم یہ قاضی معصوم نہیں، اس سے نادستہ طور پر غلطی کا صدور ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا تو وہ اپنے فیصلے اور فتوحات سے رجوع فرما لیا کرتے تھے۔ آپ بھی علماء کرام کا یہی شیوہ ہے اور ہونا چاہیے۔ آگے میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں ابن ماجہ کی، اور صحیح بخاری میں بھی شامل ہے۔ ابن ماجہ کا نمبر ہے حدیث کا 16 اور صحیح بخاری کا نمبر ہے 873۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہ کرو۔ ابن عمر رضی اللہ کے ایک بیٹے نے کہا، یعنی جس کا نام بلال تھا، ایک بیٹے نے کہا ہم تو انہیں منع کریں گے۔ سالم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عمر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں اور تو کہتا ہے ہم تو منع کریں گے۔ عورتوں کو نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانا جائز ہے، تاہم گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ناراضی ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں ہوتی تھی، لیکن کوئی غلط کام ہوتے دیکھ کر یا غلط بات سن کر وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ البتہ غلط کام سے روکنے کے لیے موقع محل کی مناسبت سے مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں زجر و توبیخ کے زیادہ مؤثر ہونے کی امید ہو وہاں یہ طریقہ اختیار کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جناب بلال رضی اللہ کا مقصد ارشاد نبوی کے تحمیل سے انکار نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ آج کل عورتیں گھر سے نکلتی ہوئی ضروری آداب کا کما حق کا خیال نہیں رکھتی، اسی لیے انہیں اجازت نہیں دینی چاہیے، لیکن ان کے الفاظ چونکہ ظاہری طور پر نامناسب تھے، اسی لیے ابن عمر رضی اللہ نے انتہائی ناراضی کا اظہار فرمایا۔ اور مسند احمد کی روایت جلد 2 صفحہ 76 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے ان سے بات تک نہ کی، یعنی اپنے بیٹے سے بات نہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے عورتیں مسجد میں جاتی تھی پردہ کی حالت میں، اور میں بیٹے کو حدیث سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور میرا بیٹا پھر بھی روکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ساری زندگی بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے انہوں نے بات نہ کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے خلاف انہوں نے بات کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک بھتیجا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر دور کنکری پھینکی تو انہوں نے اسے منع کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حرکت سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے اس سے شکار ہوتا ہے نہ دشمن زخمی ہوتا ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ کسی کا حادثاتی طور پر دانت توڑ دیتی ہے۔
اور کسی کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے بھتیجے نے بھی پھر یہی حرکت کی تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے تو پھر بھی یہ حرکت کرتا ہے، میں تو اسے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر غلط اور نقصان دہ کلام سے منع فرمایا ہے، اگرچہ بظاہر وہ معمولی ہو، کیونکہ بعض اوقات ایک کام بظاہر معمولی نظر آتا ہے لیکن اس کا انجام معمولی نہیں ہوتا۔ کسی گناہ کی عام ہو جانے کی وجہ سے بھی ہم اسے معمولی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے صغیرہ گناہوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور ہر کام جس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو اور نقصان کا اندیشہ ہو اس سے بچنا ہی چاہیے۔ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو تنبیہ کرنے کے لیے اور اس کے گناہ سے نفرت کے اظہار کے لیے ملاقات ترک کر دینا جائز ہے، تاکہ وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ ہر اس کام سے اجتناب ضروری ہے جس سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ جو میں نے بیان کیا ہے کوئی لفظ نیچے اوپر ہوا ہو تو معاف کریں، معذرت۔ وَقُولُوا قَوْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔